میں ذرا سمجھائیے گا ہمیں موت کی حقیقت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آخرت کا جو ایک تصور ہے وہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جواب دہی کا ایک تصور ہے، یعنی آخرت کا تصور، جواب دہی کا ایک تصور۔ اصل میں اللہ کریم پہلے جو ہے وہ انسان کو زندگی عطا فرماتے ہیں، اس کو ہم حیات سے تعبیر کرتے ہیں، اور زندگی اس لیے تعبیر وہ عطا فرماتے ہیں کہ زندگی میں وہ کوئی حسن عمل، اچھا عمل کرے، اور زندگی کے بعد اللہ کریم جو ہے وہ پھر اس پر موت کو طاری کر دیتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگرچہ یہاں موت کو پہلے ذکر کیا گیا، وہ اہل علم فرماتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت کا نام ہے تو اس لیے اس کو پہلے بیان کیا گیا، ورنہ اولاً تو زندگی ہے، حیات ہے، اور اس کے بعد پھر موت ہے۔ موت جب اللہ کریم کسی انسان کے اوپر جب طاری فرما دیتے ہیں تو موت کے لیے اللہ کریم نے ملائکہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ملائکہ ہے میرے محترم، ایک علمی بات سامعین سے عرض کر دوں، یہ ملک سے ہے، اور ملک جو ہے وہ عربی میں بادشاہ کو بولتے ہیں۔ بادشاہ جو ہے وہ اپنے ملک کے جس حصے میں بھی جاتا ہے اس سے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ملائکہ جب میرے اور آپ کے گھر آتے ہیں تو ان کو بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جب وہ ملائکہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، جو موت کے فرشتے ہیں، جو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ارد گرد جو ایک مکمل ایک ٹیم ہے، اچھا جب انسان کے اوپر موت کو اللہ کریم طاری فرما دیتے ہیں تو میں اور آپ تجہیز و تکفین کے ساتھ اس شخص کو قبر میں رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو قبر ہے یہ ایک گڑھا بھی ہے، اور یہ ایک اخروی منازل کی جو ہے وہ پہلی منزل بھی ہے۔ اس کو برزخ بھی کہا گیا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ برزخ عربی زبان میں اصل میں ایک آڑ کو کہتے ہیں، پردے کو۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، کہ ان دو دریاؤں کے درمیان میں ایک آڑ ہے۔ تو یہ دو عالم ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم عقبہ ہے۔ عالم عقبہ اور عالم دنیا کے درمیان میں اب یہ آڑ ہے، اب یہ ایک پردہ ہے۔ یہاں پر جب انسان کو آپ رکھ لیتے ہیں تو اس انسان کی اگر روح ہے تو جب روح اس سے نکل سکتی ہے تو روح واپس بھی آ سکتی ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب انسان سے روح نکل سکتی ہے تو روح واپس بھی آ سکتی ہے۔ اب جب روح واپس آتی ہے اور اس کو آپ ایسے ہی رکھ لیتے ہیں جیسے آپ نے دنیا سے اس کو ایسا ہی رکھا۔ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہندو لوگ ہیں یا اور لوگ ہیں وہ ان کو جلا بھی دیتے ہیں، تو اس کا سورہ یاسین میں جواب دیا گیا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ابو جہل ایسی ہڈیوں کو چور چور کر کے لے کر آیا اور اس نے کہا ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ جس نے پہلی مرتبہ ان کو زندہ کیا ہے وہ دوبارہ بھی ان کو کیا کر سکتا ہے؟ زندہ کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی لاش جل جائے، کوئی مچھلیاں ان کو کھا جائے، وہ کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اب یہ شخص جو ہے یہ قبر میں رہتا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، یہ مکمل طور پر یہی قیامت تک رہے گا۔ قیامت کے دن پھر اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ زمر میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر ہم دوبارہ ایک تو یہ سور اجتماعی طور پر سب کو جب موت اللہ کریم لانا چاہیں گے تو ایک سور یہاں پھونکی جائے گی، ایک وہاں پر بھی، وہ سور کی مقدار یہ ہے، بس اتنی سی ہے، اور یہ پھر دوبارہ جب یہ سور پھونکی جائے گی تو یہ لوگ جو ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ روایات میں آتا ہے بارش کے قطرہ، بارش برسائی جائے گی، ہر قطرے سے انسان پیدا بھی ہوا تھا، اب اٹھے گا بھی، تو بس قطرہ قبر پر گرے گا، یہ شخص اٹھ کھڑا ہوگا، میدان محشر کا منظر شروع ہو جائے گا۔ اب میدان محشر میں کئی کام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ شخص جب اٹھ کھڑا ہوگا تو یہ محشر کے میدان کی طرف جائے گا۔ یہ محشر کا میدان شام میں ہے، یہ میں چاہوں گا محشر کے میدان کو واپس جو ہے نا